ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف قوموں کی جانب مختلف انبیاء مبعوث کیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ بشارت اور انذار تھا۔ ہر پیغمبر نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی اور لوگوں کو، اپنی قوم کو متوجہ کیا کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کی رسالت اور ان کی نبوت پر ایمان لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی پاکیزگی کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی کی آپ نے دعوت دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ مختلف قوموں میں مختلف لوگوں کو بھیجتا رہا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً کوئی 1,500 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا آخری پیغمبر مبعوث کیا عرب کے معاشرے میں، وہ معاشرہ جو کہ اس وقت جہالت کی ایک بدترین پستی میں موجود تھا۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ معاشرہ کیا تھا، اس معاشرے کے خد و خال کیا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ نمونہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ قوم بالکل بدل گئی اور اس میں انقلابی تبدیلی آ گئی، اور آج کے حالات کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عرب کا وہ معاشرہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ سالہ سال جنگ کیا کرتے تھے، اس قوم میں ایسی کون سی خاصیتیں تھیں یا اس قوم میں ایسی کون سی منفی باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی جانب بھیجا جائے؟ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے جو اس نے نبوت کے لیے اختیار فرمائی۔ قرآن مجید سے اور قدیم صحائف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے دو الگ الگ دور ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وہ دور ختم ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف رسول آیا اسی دنیا میں اس کا فیصلہ ہوا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ رسولوں کی بعثت کا یہ سلسلہ ہر قوم میں اللہ کے قانون کے مطابق جاری رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری اسکیم جاری کی۔ وہ اسکیم یہ تھی کہ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں نبوت کو خاص کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نبوت کے منصب پر فائز ہوگی، انہی کے اندر پیغمبر آئیں گے، اور یہ پوری کی پوری قوم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کی ذریت، یہ پوری کی پوری قوم اللہ کی منتخب قوم قرار پا جائے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ دو علاقے اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیے، ایک کنعان کا علاقہ جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں، دوسرے جزیرہ نماء عرب۔ ان دونوں علاقوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے ہیں، ان میں توحید کے مراکز بنائے جائیں گے، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو آباد کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں اپنی منتخب قوم کے ذریعے سے پوری دنیا تک اپنا پیغام بھی پہنچائیں گے اور لوگوں پر اتمام حجت بھی کریں گے، یعنی حق کو آخری درجے میں واضح بھی کریں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذریت ہے جس سے پھر اس نئے دور کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی کم و بیش آج سے 4,000 سال پہلے اور کے شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کی، اس قوم پر عذاب آ گیا، وہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو عرب میں آباد کریں اور وہاں حرم کی تعمیر کریں،
اور دوسرے حصے کو کنعان میں آباد کریں۔ تو بنی اسحاق کو انہوں نے یعنی اپنے ایک بیٹے کی اولاد کو کنعان میں آباد کیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو جزیرہ نماء عرب میں آباد کیا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا کہ اب نبوت ان کے لیے خاص رہے گی۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ دور ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں انفرادی نبوت کا طریقہ اختیار کیا، اس میں آدم اور نوح کی مثال دی ہے، اور دوسرے میں آل ابراہیم یعنی پوری کی پوری اولاد ابراہیم کا استفاع کر لیا گیا، ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہی چیز ہے جو سورہ بقرہ کی پوری دعوت کا موضوع ہے۔ اس میں دیکھیے نا کہ دعوت شروع یہاں سے ہوتی ہے، کیا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسحاق، حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ، ان کی اولاد کی ایک شاخ، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں میں سے منتخب کر لیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے میں اپنی دعوت، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے نبوت تو اس آخری دور میں انہی کے اندر رہنی تھی۔ ایک تو یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جو بنی اسماعیل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے خاص کیا ہوا تھا، یعنی پہلے کم و بیش 2000 سال تک نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا۔ ان کے ہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ لوگ جزیرہ نما عرب میں آباد رہے، یہاں حرم آباد کر دیا گیا۔ سیدنا اسماعیل کی شادی بنی جرہم میں ہوئی اور وہ پوری کی پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ لوگ حرم کے پروہت تھے، حرم کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے۔ نبوت کا تمام تر کاروبار وہ بنی اسرائیل میں رہا۔ وہی لوگ تھے کہ جن میں پیغمبر آتے رہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کے بعد پے در پے نبی آئے، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب بنی اسرائیل اس منصب سے معزول ہوئے، ان کی جگہ بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے بے پناہ خصائص ہیں، یہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے، ان کے لیے ایک علاقہ خاص کیا گیا۔ یہ حرم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اولین مرکز تھا، اس کے متولی قرار پائے، اس لیے یہ بڑی خصوصیات رکھنے والی قوم ہے، اپنی ایک شاندار تاریخ رکھتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ان کی خامیاں گنوائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جنگ و جدال کی نوبت بھی پہنچ گئی تھی، اور وہ ٹھیک ہے، پینے پلانے پہ جھگڑا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حمیت، نصرت، کسی حق کے لیے کھڑا ہو جانا، ایک خاص طرح کی صحرائی زندگی، وہ جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کا ہستانی، تو یہ بڑے اعلیٰ اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ معمولی باتوں پر بھی اگر وعدہ کر لیتے تھے تو جان دے دیتے تھے۔ ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور ان کی شاعری سے، ان کے ادب سے، کہ جو انسانی خصائص ہیں وہ بڑے کمال پر ان کے اندر موجود تھے، اور میں یہ عرض کروں کہ آج بھی موجود ہیں۔ یعنی وہ انسانی خصائص جو بنی اسرائیل میں آپ کو نظر آتے ہیں، اس وقت بھی علمی لحاظ سے وہ حکومت کر رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ پچھلی 2 صدیوں کے اندر جتنا کچھ علم کا انفجار ہوا ہے، بڑے پیمانے پر ایکسپلوژن ہوا ہے، وہ انہی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ بڑے فلسفی، بڑے حکماء، بڑے سائنسدان، کسی کا نام لیں، وہ سب اسی قوم کے اندر سے اٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑے غیر معمولی خصائص کی قوم ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے انتخاب کر لیا تھا، یعنی یہ کوئی وقتی یا آخری انتخاب نہیں تھا۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کے بعد 1500 سال پہلے ہوئی۔ جاوید صاحب، میں یہاں پر آپ کو روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، یہاں سے بنیادی طور پر خیر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اپنے ٹاپک کے لحاظ سے اگر میں بات کروں، آپ نے ابھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے خاص کر لیا ان کی اولاد میں سے، تو کیا ان کی اولاد کو پھر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ دیگر اقوام کی طرف بھی اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں، یا صرف بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آتے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیلیوں ہی کے لیے آتے تھے، انہی کی طرف تبلیغ کرتے تھے، باقی کی جو قوم تھی وہ کیا اس تبلیغ سے، اس دعوت سے محروم رہ جاتی تھی؟ نہیں، پوری قوم کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، یعنی جو تبدیلی کی گئی وہ یہی تھی کہ پہلے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، اور پھر 4000 سال پہلے تبدیلی یہ کی گئی کہ اب ایک پوری قوم اٹھا دی گئی،
دیکھیے نا، دو کام کیے گئے، ایک قوم پوری کی پوری منتخب کر لی گئی اور دوسرے دو علاقے خاص کر لیے گئے جو دنیا کے بالکل درمیان میں ہیں، یعنی جو معلوم دنیا تھی اس وقت کی، اس کے بالکل وسط میں دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک فلسطین، دوسرے جزیرہ نما عرب، اور ان میں ان کو آباد کر کے یہ کہا گیا کہ وہ یہاں توحید کا مرکز بنائیں اور اپنی قومی حیثیت سے خدا کے دین کو دوسری قوموں تک پہنچائیں۔ اس کو دیکھیے قرآن مجید نے دو جگہوں پر بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور دوسرا سورہ حج کی آخری آیات میں۔ وہاں بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی دعوت ہے جس کے تم علمبردار بنائے گئے ہو، یعنی ملت ابیکم ابراہیم، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یکون الرسول علیکم شہیدہ، رسول تم پر گواہی دے گا، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی دنیا کی قوموں پر خدا کے دین کی گواہی دے گے۔ تو انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا گیا، چنانچہ نبی ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے آتے تھے، اور اس قوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ باقی دنیا تک پیغام پہنچائے۔ یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گیا۔ آپ نے عرب پر اتمام حجت کیا، ان تک خدا کا پیغام پہنچایا اور خدا کی دینونت وہاں قائم کر دی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام یا بنی اسماعیل یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس شاخ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ باقی دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک درمیان کی قوم بنایا ہے جس کے ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے، اور ذمہ داری کیا دی ہے کہ رسول تم پر خدا کی گواہی دے گا اور تم دنیا کی باقی قوموں پر خدا کے دین کی گواہی دے گا۔ دوسرا آپ کا یہ جو ابھی آپ نے ڈسکشن کیا، اس میں دوسرا جو بنیادی سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ دو علاقے مخصوص کر لیے گئے، کنعان کا اور ایک جزیرہ عرب کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے مراکز قائم کیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسماعیل جہاں پر آباد ہوئے، وہاں پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا خانہ کعبہ، اور پھر بنی اسماعیل پورے وہاں موجود رہے اور وہ وہاں پر عمرہ بھی کیا کرتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ اسی میں، یعنی وہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ہم اس وقت قبلہ جو ہے ہمارا وہ بیت المقدس تھا، وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، جبکہ وہاں پر مرکز پہلے سے موجود تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے جو بنی اسماعیل تھے وہ اسی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسا ہی کرتے، یعنی عمرہ ہوتا تھا، حج ہوتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے بعض لوگ اپنے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے بھی بہت پہلے نماز روزے کے پابند ہو گئے ہوئے تھے۔ تو نماز، روزہ، اس طرح کی جتنی عبادات ہیں وہ دین ابراہیمی میں بھی اسی طرح تھی، تو لوگ ان کی پابندی کرتے تھے اور بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کچھ عرصے کے لیے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم لوگ کسی تعصب میں مبتلا ہو یا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو۔ آزمائش تھی، ان کو ابتلاء کا حکم کہا جاتا ہے۔ تو اس سے دو فائدے ہوئے، ایک طرف جو بنی اسماعیل تھے ان کے اندر اگر کوئی عصبیت تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، اور دوسری طرف ایک بہت اچھا نمونہ پیش کیا گیا اہل کتاب کے سامنے کہ یہ دیکھو، یہ اگرچہ بڑی غیر معمولی عصبیت رکھتے ہیں حرم کے ساتھ، لیکن اللہ کے حکم پر جب ان سے کہا گیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو انہوں نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ پھر یہ حکم دیں کہ اب قبلہ یہ ہوگا تو ان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی عصبیت پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ یہ تو ہم نے ایک آزمائش اور ابتلاء کا حکم دیا تھا، یہ کوئی بنیادی حکم نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی کسی عصبیت پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اس میں جاوید صاحب ایک چیز اب یہ جاننا چاہوں گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جو معمولات تھے، لڑکپن سے جب آپ گزر کر جوانی میں آپ نے قدم رکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا میں آپ کا آنا جانا معمول بن گیا، اور آپ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر غور کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تفکر کرتے تھے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیں تو گوشہ نشینی اختیار کر لینی چاہیے اور دنیا سے کٹ جانا چاہیے، یا یہ رہبانیت ہے یا یہ کوئی اور چیز تھی، کوئی اور چیز غار حرا میں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی، کس طرح جبریل نے آپ کے ساتھ کلام کیا، اس کی بہترین تصویر وہ ہے جو سورہ نجم میں خود قرآن نے کھینچ دی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ تصویر ہی حقیقی تصویر ہے،
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ جبریل کو بالکل جیسے کہ وہ ہیں اس طرح دیکھنے کا موقع ملا، اور اس موقع پر نہ آپ کو کوئی تردد ہوا، نہ آپ کی آنکھ چپکی، نہ آپ نے کسی پریشانی کا اظہار کیا۔ سورہ نجم ایک بالکل دوسری کہانی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبروں کو جب نبوت دی جاتی ہے تو ان کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دینے کا واقعہ خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اندھیری رات ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، مدین سے مصر جا رہے ہیں، یعنی اندھیری رات، سردی کا موقع، جنگل میں ان کو یک بیک آگ نظر آتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ میں ذرا آگ پر دیکھتا ہوں، شاید کوئی راستے کا پتہ مل جائے۔ وہاں آواز آتی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور اس کے بعد ان کو معجزات دیے جاتے ہیں 2۔ اس کے ساتھ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، نہ کوئی تردد ہوا ہے۔ یعنی ایک جس طرح کے خدا کے پیغمبروں کو، بلکہ قرآن مجید نے اس موقع پر ایک جملہ کہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو خدا کے پیغمبر ہیں وہ میرے حضور میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی لا یخاف لدی المرسلون، وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اس کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ جی جاوید صاحب، آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آڈینس سے کوئی کویشچن لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے کوئی کویشچن؟ آپ کا کویشچن ہے؟ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینے اور دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی مکمل اور شعوری اطاعت پر تیار نہیں ہوتے یا آمادہ نہیں ہوتے؟ ایک چیز کا تعلق جذبات سے ہے۔ انسانی جذبات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بالکل اور طرح سے کام کرتے ہیں۔ ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو ہمارے ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، تو اس میں فطری طور پر جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ زندگی میں کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، آپ کو غور کر کے ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اس میں مشقتیں بھی پیش آتی ہیں، اس میں آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اثار بھی کرنا پڑتا ہے، تو ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرے تو وہ ایک اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی۔ آپ کم نہیں تولیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ بددیانتی نہیں کریں گے، آپ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جائیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ حج کریں گے، آپ اپنے مال میں سے دوسروں کی خدمت کریں گے، آپ اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ چونکہ ایک بڑا مشکل سفر ہے تو بالعموم لوگ اس میں ناکام رہ جاتے ہیں، جبکہ جذباتی طور پر اگر لوگوں کو کسی چیز کی طرف آمادہ کر دیا تو وہ ایک وقتی ابال ہوتا ہے، اس میں آدمی بڑے سے بڑا اقدام کر ڈال دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات جان لے بھی لیتا ہے، جان دے بھی دیتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے بھی اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اس چیز کو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے راستے پر چلیں۔ جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکیزگی نفس۔ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، زندگی میں جو معاملات آپ کو پیش آئیں ان میں اعلیٰ اخلاقی معیار پر زندگی بسر کریں۔ یہ مشکل چیز ہے، اس میں بڑی سخت محنت پڑتی ہے۔ جذباتی طور پر کوئی اقدام کر لینا یہ نسبتاً آسان کام ہوتا ہے۔ جی یہاں سے کوئی کویشچن ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے، تو اس میں ان کی امت کے لیے کیا حکمت ہے، اور کیا اس میں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک بشری حیثیت ہے، اس میں آپ نے ایک ہی شادی کی، یعنی اس میں کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی کم و بیش جب سیدہ خدیجہ سے آپ نے شادی کی، ایک پاکیزہ صفت خاتون، ان سے شادی کی۔ جب تک وہ شادی رہی آپ نے کبھی نگاہ اٹھا کے بھی کسی جانب نہیں دیکھا۔ 50 سال کی عمر کم و بیش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تھی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس موقع پر ایک خاتون نے آپ کو توجہ دلائی کہ آپ کے ہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں، کیا یہ اچھا نہ ہو کہ آپ شادی کر لیں؟ تو اس موقع پر بھی آپ نے کس سے شادی کی؟ ایک 50 سال کی بیوہ خاتون حضرت سودا سے، یعنی اپنی دنیا سے اپنی اہلیہ کے رخصت ہو جانے کے بعد وہی آپ کے نکاح میں رہیں۔ ہجرت کا سارا زمانہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ آپ وہاں تشریف لائے مکہ۔ اس میں سیدہ عائشہ کے ساتھ جس پہ پہلے نکاح ہو چکا ہوا تھا، اور اس موقع پر ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پیغام بھی دیا جا چکا تھا، وہ آپ کے گھر میں آئیں. تو بشری حیثیت سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شادیاں ہیں. اس کے بعد وہ موقع آیا ہے جب رسول کی حیثیت سے جو دعوت آپ نے پیش کی، جو پیغام آپ نے دنیا کو دیا، جس کی بنیاد پر جنگیں بھی ہوئیں، جس کی بنیاد پر لوگوں کو ہجرت بھی کرنی پڑی، اس میں بعض خواتین کو بہت سخت صدموں سے دوچار ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان خواتین کے ساتھ شادی کر کے آپ ان کی دلداری کریں. یہ شادیاں کسی بشری تقاضے سے نہیں ہوئیں، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ایما سے کیں، ان خواتین کی دلداری کے لیے کیں، ان کی عزت افزائی کے لیے کیں، اللہ کے حکم پر کیں. ان میں کسی بشری پہلو کا کوئی تعلق نہیں تھا، بشری حیثیت سے آپ نے ایک ہی شادی کی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ لوگوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی. اس کا قرآن مجید نے بھی حوالہ دیا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ یہود نے جب یہ دیکھا کہ کوئی صورت کامیاب نہیں ہو رہی، دعوت پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں کی. جسمانی طور پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی کھانے پر بلایا، ایک پتھر آپ کے اوپر گرانے کی کوشش کی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. اسی طرح آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہیں ہوئی. اتنی بات ہے جس کو بعض اوقات راوی حضرات ایک افسانہ بنا دیتے ہیں. جی آپ کا کیا کوشچن ہے؟ سر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کریں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ سنت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں. سنت تو اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی دین کے احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور دین کے وہ احکام جو پہلے سے نبیوں کے ہاں چلے آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینکشن دے کر، ان کی تصویب کر کے آگے جاری کر دیا. جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے عمرہ ہے. ان احکام کو سنت کہا جاتا ہے. سنت یعنی نبیوں کا طریقہ. ہمارے لیے یہ رسول اللہ کا طریقہ بن گیا، اس لیے کہ جب آپ نے پیغمبروں کو اس طریقے کو خود اختیار کیا اور اپنی امت میں جاری کر دیا، تو ہم اس کو پھر اللہ کے پیغمبر کی سنت کہتے ہیں. تو سنت تو اصل میں دین ہے، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، جس کا ہم کو پابند کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں. سیرت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی کیسے گزری، آپ نے دین پر خود کیسے عمل کیا، آپ کے اندر کیا اخلاقی اوصاف تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق اور معاملہ تھا. آپ نے ایک حکمران کی حیثیت سے، آپ نے پیغمبر کی حیثیت سے، آپ نے ایک بھائی کی حیثیت سے، آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنی رفاقت کے پہلو سے کس طرح کے رویے اختیار کیے، ان سب کا بیان، یعنی آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کے سوانح، اس کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ سنت اور سیرت جو ہے، سیرت آپ بالکل ایسے سمجھیے جس طرح کے کسی بھی شخص کے زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے ہم بعض اوقات سوانح حیات کا لفظ بولتے ہیں، جیسے آٹو بایوگرافی ہے یا بایوگرافی ہے، تو اس کے لیے عام طور پر اردو میں سوانح حیات کا لفظ بولا جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہم یہ دوسرا لفظ بولتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ذرا یاد پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا برتاؤ؟ نہایت شفقت، نہایت محبت کا رویہ. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس رویے کو دیکھنے کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی رویہ ہے جس کو آپ زمین پر نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی میں اس کے واقعات آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ بالکل حیران رہ جائیں کہ آپ کے ہاں کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی اعلیٰ معاشرت تھی، کس طرح آپ جذبات کا خیال رکھتے تھے، کس طرح بعض اوقات کوئی ناگواری کی صورت پیش آ جائے تو کیسی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے حلم کے ساتھ، کتنی بردباری کے ساتھ اس معاملے کو ٹال دیتے تھے. اس کے بے شمار واقعات ہیں، اور اس میں جو محبت، مودت، جو رحمت، جو شفقت آپ سے ظاہر ہوئی، وہی اصل میں آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کو ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد اچھا جاوید صاحب، ایک یہ دیکھتے ہیں ہم کہ خانہ کعبہ میں، مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ دعوت دے رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جی 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس وقت بھی جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے
اجازت دی ان کو کہ اس ایک توحید کا جو مرکز ہے جس میں بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، آپ نے نہ وہاں کوئی ایگریشن کی، نہ آپ نے اس کی کوئی جو ہے وہ منع کیا کہ آپ اس طرح سے طواف نہ کریں، اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ جب بھی آپ کو کسی چیز کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک جائز قانونی طاقت ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ اقدام نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے بغیر اقدام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب آپ کے پاس حکومت کی طاقت آ جائے، جو ایک جائز طاقت ہوتی ہے، اختیار آ جائے آپ کے پاس، قانونی اختیار جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو صرف بات کہنی ہے، دلائل سے بتانی ہے۔ چنانچہ انہی بتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں پڑھی، انہی بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے توحید کی دعوت دی، انہی بتوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اور یہ بتایا کہ یہ بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تو آپ زبان سے غلطی کو واضح کریں گے جب تک آپ کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے۔ جب قانونی اختیار ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو ختم کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہمارے پاس قانونی اختیار نہیں ہے تو ہم کسی مجرم کو بھی سزا نہیں دے سکتے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس قانونی اتھارٹی نہیں ہے اس وقت تک ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی کام کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ قانونی اختیار کے بغیر ہم صرف دعوت دیں گے، صرف پیغام پہنچائیں گے، آرگومنٹ کے ساتھ اپنی بات کہیں گے، اس کے آگے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ اور ظلم اور تشدد جو ہو رہا ہوگا اس پہ بھی کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت مظالم توڑے گئے۔ خود آپ کو ایک لمبے عرصے تک بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ شیب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، اس کے واقعات بڑے دلخراش واقعات ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حبشہ ہجرت کرنا پڑ گئی، بعض خواتین کے پیٹ پھاڑ دیے گئے، بعض لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، بعض آپ کے ساتھی ایسے تھے جن کو پتھروں پر لٹا دیا گیا اور تپتی ریت پر لٹا کر اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کسی اقدام کے لیے آپ نے کبھی لوگوں کو ترغیب نہیں دی، اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا۔ یہ قانونی اختیار جب مدینے میں حاصل ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے اقدام بھی کیا، اس کے بعد آپ نے جارحیت کا جواب بھی دیا، اس کے بعد اگر لوگ حملہ آور ہوئے تو آپ نے ان کے مقابلے میں جنگ بھی کی۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی فرمایا قانونی اختیار جب تک نہ ہو تو ہم اقدام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے ذرا آج کے حالات پہ ذرا ریلیونسی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعوت جو دی، آپ نے وہاں جو لوگوں کو پیغام پہنچایا، آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس قانونی اختیار کو حاصل کرنا تھا۔ آپ کا ٹارگٹ ریاست حاصل کرنا تھا تاکہ ریاست کی قوت سے اسلام کا نفاذ کیا جا سکے۔ کیا آپ کا ٹارگٹ ریاست حاصل کرنا تھا یا آپ کا ٹارگٹ صرف تزکیے کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانی؟ دیکھیے، یہ بات کہ پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں اس کے لیے مجھے یا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ لوگ ایک ہی گروہ تھے، ان کے ہاں کوئی خیالات میں انتشار نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور بنیادی حقائق کے بارے میں لوگ غلطیوں کا شکار ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ ان کا کام بتایا کیا تھا؟ مبشرین و منذرین۔ وہ بشارت دیتے تھے، وہ انذار کرتے تھے، یعنی لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کے ہاں فائز المرام ہوگے، تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی، آخرت کی کامیابی، اس کی بشارت دیتے تھے۔ اور ان لوگوں کو جو سرکشی اختیار کریں انذار کرتے تھے، خبردار کرتے تھے۔ پھر آگے کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی بتا دیا، وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس ایک بڑی مستند چیز آ جائے جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ اصلی مقصود ہے۔ اس میں جو کام وہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کا تزکیہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جہاں قرآن نے بیان کیا ہے تو وہاں دیکھیے کیا بیان کیا ہے، وہاں یہی بیان کیا ہے کہ بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی شریعت کی تعلیم دیتے تھے، آپ ان کو خدا کی بتائی ہوئی حکمت سکھاتے تھے۔ اس سے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں تاکہ آخرت کی فلاح پا سکیں۔ یہ اصلی مقصود ہے۔ اس اصلی مقصود کے لیے پیغمبر جب جد و جہد کرتے ہیں تو اس میں بہت سے مراحل آتے ہیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا کے کہا کہ آپ حکومت سنبھال لیجیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے کے یثرب کے لوگوں نے قبول کر لیا۔ کن لوگوں نے قبول کیا؟ وہ عام لوگ نہیں تھے، رؤسائے قبائل تھے، یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو وہاں حکومت کر رہے تھے، انہوں نے قبول کر لیا تو آپ کو بھی حکومت حاصل ہو گئی۔ تو جب حکومت حاصل ہو جائے تو پھر خدا کے پیغمبر لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ حکومت کس اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر چلائی جانی چاہیے۔ یہ نہ ان کا ہدف ہوتا ہے، نہ ان کا مقصود ہوتا ہے، یہ زندگی میں پیش آنے والے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ جس پیغمبر کو بھی یہ ملی ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی ہے، بہت سے اور ہیں، بہت سے پیغمبر اور ہیں۔ ٹھیک جی جاوید صاحب، آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب آپ نے دعوت پہنچائی تو ابتدائی غالباً 2.5-3 سال تک آپ جو ہے وہ دار ارقم میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی نشستیں بھی ہوتی تھیں، جب تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے۔ ان کے ایمان لانے کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عمر یا عمر میں سے کوئی ایک اس کے لیے منتخب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کی دعا میں اتنی تاثیر ہے اور پیغمبر کی دعا سنی جا رہی ہے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام کی خدمت کے لیے منتخب ہو جائے؟ دیکھیے، جو چیز آپ کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت جتنے لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں وہ دبے ہوئے لوگ ہیں، غلام ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی وہ حیثیت نہیں ہے معاشرے میں کہ جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس میں اگر کسی آدمی کو قبیلے کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، یا اس کا قبیلہ بڑا نہیں ہے، یا وہ اپنی جسمانی طاقت میں دوسروں پر غلبہ نہیں رکھتا، تو بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔ تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو بھی ضرور ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیں گے۔ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے قانون کے مطابق اس کے اہل نہیں ہیں، آپ جتنا چاہے دعا کریں، جتنا چاہیں آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ جو انسان اپنے اندر موجود ہدایت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دیتے ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات کہی وہ بڑی حقیقت پسندانہ تھی، یعنی آپ کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ آپ مختلف لوگوں کے بارے میں دعا کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے، بلکہ آپ نے اپنی دعوت کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکھی کہ میری یہ ضرورت ہے اس وقت کہ کوئی میرے صحابہ کی پشت پناہی کرنے والا آدمی ہو۔ یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کے اندر یہ قوت ہے، صلاحیت ہے، جو اس معاشرے کے اندر تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ایمان لے آئے، یا ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے، تو اس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ جو ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسباب ہی کے ذریعے سے اپنی رحمت لوگوں پر نازل کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی دعوت کو سامنے رکھ کر یہ دعا کی ہے۔ اللہ نے قبول کس کے بارے میں فرمائی؟ جو اس کا اہل تھا۔ اگر دونوں ہی اس کے اہل نہ ہوتے تو دونوں ہی کے بارے میں قبول نہ ہوتی، اس لیے کہ اس کا تعلق دعا کی قبولیت سے نہیں ہے، آپ کی خواہش اور اللہ کا قانون جو ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کردار نے، سیرت نے ثابت کیا کہ وہ اس کے اہل تھے کہ اللہ ان کو یہ ہدایت دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا تاج آپ خواہش کریں یا میں خواہش کروں یا پیغمبر خواہش کرے تو ان کے سر پر رکھ دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خواہش بہت سے مدینے میں لوگوں کے بارے میں کی ہوگی، معلوم نہیں کن کن لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت اور گمراہی اس کو ہم اپنے قانون کے خلاف ورزی کر کے آپ کی خواہش پر کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا۔ بالکل ایک لاسٹ کویشچن آڈینس سے لے لیتے ہیں، یہاں پر ہے کوئی آپ کا کویشچن ہے؟ جی السلام علیکم، میرا کویشچن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند زندگی کے اوپر پڑھنے کے بارے میں آپ کون سی جو ہے کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے
اس میں قدیم ترین جو سوانح ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے، وہ موجود ہے۔ اس سے بھی پہلے سیرت ابن اسحاق تھی، وہ بھی بڑی حد تک اب لوگوں کو میسر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں شبلی نعمانی کی سیرت النبی ایک بڑی مستند چیز ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ موجودہ زمانے میں ایک نئے اسکالر نے جن کا نام خالد مسعود تھا، انہوں نے حیات رسول امی کے نام سے ایک بہت اچھی کتاب لکھ دی ہے، اور اس میں ایک بالکل نئے زاویے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کا ذوق ہوگا تو بہت سی کتابیں آپ کو میسر آ جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن سیرت النبی کے کچھ اور پہلو ہیں۔ ہجرت آپ نے جو فرمائی، ہجرت کے کیا تقاضے تھے، ہجرت کی کیا حکمت تھی۔ مدنی زندگی میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی، غزوات کو بھی ذرا دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر وہاں پر جو ریاست جو قائم ہوئی اس ریاست کے قوانین کیا تھے، میثاق مدینہ کیا تھا، ان سارے پہلوؤں پر جائزہ لیں گے اپنے اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔